لیکن ہے کیا کریں آہستہ آہستہ. یہ تو بہت بری بات ہے کہ اچھا جی اگر آپ کو فل پروٹین ڈائٹ لینی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ چکن پیسز اچھی کوانٹٹی میں 4-5 ہاں. لیکن ہمارے اگر صبح سحری میں پراٹھے نہ ہو تو مزہ تو نہیں آتا نا. پراٹھے اس کے ساتھ لوگ ایڈ کر دیں گے. ایڈ کر دیجیے بالکل. چلیں تھینک یو سو مچ ہلال. ابھی ہم جائیں گے جی بریک پہ اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہوں گے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور صبح کے اوپر بھی بات کریں گے, رمضان کے اوپر بھی بات کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کل سے میں نے ایک نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کیا ہے جس میں ہم جی قصص الانبیاء لائک قصے سن رہے ہیں اپنے انبیاء حضرات کی. کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا سنا تھا, آج ہم لوگ حضرت شیش علیہ السلام کا سنیں گے. تو بس ابھی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو پھر سے جوائن کریں گے صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. یقیناً آپ سب کی صبح بہت اچھی اور بہت ہی خوبصورت ہو رہی ہوگی. جب یہ صبح اچھی اچھی باتوں سے ہوتی ہے تو یقیناً آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا. اور میری یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں کا پورا دن بہت اچھا گزرے. میں نے ہمیشہ اسے پلان کیا کہ شو میں کوئی ایسی بات ہو, میرے گیسٹ کوئی ایسے ہوں جس سے آپ کا پورا دن اچھی طریقے سے گزر سکے. اور جب آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے نا تو یہ بھی ہمارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پورے دن میں ہمیں کوئی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے, کوئی پریشانی نہیں آئے. اور یا اگر کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آ بھی رہی ہے تو ہم اس کو سالو کر لیں. اور میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ پریشان نہیں ہوا کریں, سولوشن ڈھونڈا کریں. خیر ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ میری موجود ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کرتی ہیں. اور وہی والی بات ہے نا کہ جب کوئی اچھے انداز میں بات کرے, اچھے اخلاق میں بات کرے تو پھر آپ کا جیسا میرا ہمیشہ سے دل چاہتا ہے اسی سے آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ آپ اس بندے کی بات کو سنیں. اور یہی ہمیں حکم بھی آتا ہے کہ اچھے انداز میں بات کرو, سافٹ لہجے میں بات کرنی چاہیے. میں بات کریں جی پروفیسر زہرا صاحبہ کی, ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ. اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ سنیں گے. تو ویلکم کرتے ہیں ان کو اپنے شو پہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کی کیا حال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور چوتھا روزہ بھی مبارک ہو ماشاءاللہ سے. اللہ کرے کہ ہم سب کا آج کا دن بہت اچھا گزرے اور اچھی طریقے سے ہمارا روزہ گزر جائے. اچھا تو وہی والی بات سے وہاں سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ کو یہ حکم بھی ہے کہ ہم اچھے اخلاق میں بات کریں, اچھی زبان سے, اچھے انداز میں ہماری گفتگو ہو. تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی میں جان چاہوں. انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے. بالکل. کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معلم اخلاق بنا کر بھیجے گئے. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تبسم فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم دیتے تھے کہ جب سلام کے بعد آپ جب کلام کریں تو پہلے آپ مسکراہٹ سے ایک دوسرے کا استقبال کریں, کہ اس سے اگلا انسان اپنا غم بھول جاتا ہے اور سوچتا ہے کوئی جاننے والا ہے یا پہچاننے والا ہے, کہ دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے. ہاں بالکل. اور جب وہ اپنا غم بھول جاتا ہے تو رب تم پر جنت لازم کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کہ صرف ایک اچھے اخلاق سے ہم جنت مل سکتی ہے ہمیں بہت آسانی سے, بہت آسانی سے. صرف کہ کسی سے اچھے اخلاق سے کسی کو خوش کرنا ہے بہت بڑی عبادت ہے. ہاں جی. اس کو بے فکر کر دینا بہت بڑی عبادت ہے. صحیح بات. اس کی پریشانیوں کو کم کر دینا بہت بڑی. اور اسی لیے حکم ہے کہ اپنے دل کا بوجھ ہم کسی سے شیئر کریں, اپنے کسی سے بات کریں. صحیح. اچھا ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں. کل ہم نے آدم علیہ السلام کا بیان کیا تھا اور آج الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پہ روشنی ڈالی جائے. بالکل. کہ ابراہیم علیہ السلام, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات میں نصیحتیں پوشیدہ ہیں اور ان واقعات سے ہمیں بہت سی نصیحت اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, نمرود کا زمانہ ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی لڑکا زندہ نہ بچے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ کسی نجومی نے بتایا تھا کہ تمہارا اقتدار خطرے میں ہے اور ایک اللہ والا پیدا ہونے والا ہے. اچھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کو چھپاتی رہیں اور یہاں تک کہ ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. اور وہیں آپ کی ولادت ہوئی. ابراہیم علیہ السلام 5 سال اس غار میں رہے ہیں اور آپ اپنی والدہ سے ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ انہوں نے آپ کے باپ آزر سے شکایت کری کہ ہمارا بیٹا ابراہیم ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے ان کے جواب بھی نہیں آتے. اچھا. مجھ سے ایسے سوال کرتا ہے. ماں کا نام بلونا ہے اور باپ کا نام آزر. اچھا. ابراہیم علیہ السلام. تو باپ آزر نے کہا کہ بلونا اسے گھر لے کر آ جاؤ. اچھا. اور ابھی وہ غار میں ہی ہیں. ابھی وہ غار میں تھے. اور جب گھر لے کر آئے تو آپ کے باپ آزر بتوں کو تراش رہے تھے. آپ نے سوال کیا کہ ابا یہ کیا ہے, بتائیے. ہمارے معبود ہیں, ہمارے خدا ہیں.
تو ننھا سا ذہن اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا کہ جسے ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہو سکتا ہے. صحیح. اور باپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ ابا بھلا یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتا ہے. صحیح. ماں سے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ماں بلونہ نے جواب دیا تھا کہ میرا رب تمہارے باپ آزر، اچھا، کیونکہ وہ مجھے پالتے ہیں، وہ مجھے سنبھالتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر ابا آزر کا رب کون ہوا؟ ہاں. تو کہا کہ وہ فرعون، اچھا جی، جو ہمیں پال رہا ہے. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی. آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، سوچا کہ یہ خوبصورت ہے، شاید یہ میرا رب. اور وہ چھپ گیا بادلوں کے اندر. تو کہا کہ میں گم ہو جانے والوں کو اپنا رب نہیں مانتا. سبحان اللہ. ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اور جب سورج نظر آیا جو سب سے بڑا تھا تو آپ نے سوچا شاید یہ معبود. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو اپنا خدا نہیں سال مانتا. کا ذہن یہ بات سوچ رہا ہے، یعنی کہ کتنی واقعی کتنی بڑی بات ہے. اور میرا تو ایمان یہ کہ آج بچہ ہم سے سوال کرتا ہے، ہم اس کے جوابات نہیں دیتے جیسا کہ دینے کا حق ہے. جی ہاں بالکل. بچہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بالکل بالکل بالکل. اب بچے بھی وہی والی بات ہے کہ بڑے ایکسٹراڈنری سوالات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں جواب دے پا رہے ہوتے. ایگزیکٹلی بالکل. غرض کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ تم ان بتوں کو فروخت کر کے آؤ، کچھ آپ بڑے ہوئے ہیں. تو آپ ان بتوں کو اٹھا کر جاتے ہیں اور گلی گلی آواز لگاتے ہیں کہ کون ہے ان بے جان بتوں کو خریدنے والا، یہ کسی کام کے نہیں. جب لفظ آیا کسی کام کے نہیں تو لوگوں نے شکایت کر دی کہ حاضر تمہارا بیٹا ابراہیم ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے. صحیح. یہاں تک کہ زمانہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک آگ تیار کی گئی. بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اچھا. اور آگ دہکائی گئی، اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پرندے پرواز کرتے ہیں وہ بھی بھون بھون کر گرنا شروع ہو گئے. اور وہاں اللہ کا نام مٹانے کے لیے ایک اللہ والے کو مارنے کی تیاریاں ہو رہی. شیطان ملعون نے آ کر مشورہ دیا کہ منجنیق تیار کر لو، ابراہیم کو گولے کی طرح سے توپ میں رکھو اور داغ دو، آگ میں جا کر گر جائے. اور جو ہی اللہ کا نبی ابراہیم آگ میں گرا، آگ گلے گلزار ہو گئی. نمرود کی بیٹی رادہ یہ منظر دیکھ رہی ہے اور اس نے سوال کیا کہ ابراہیم آگ میں کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا برف سے زیادہ ٹھنڈک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اچھا ایک کال ہے صاحبہ، میں نے کال لے لیتی ہوں پھر ہم واپس اپنے قصے کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. ہیلو 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 جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں. عائشہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو، رمضان بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی اور پروفیسر زہرا صاحبہ کو بھی اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا شو، ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل ایک بڑے چینل، ایک ٹائکون چینل سے بھی اچھا اور بہت انفارمیٹو. اور دوسرا یہ کہ مجھے ایک مطلب پروفیسر انبیاء سے ریلیٹڈ ایک قصہ سننا تھا. آپ نیکسٹ پروگرام میں اگر سنوا سکے پروفیسر زہرا صاحبہ سے. جی جی. حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام کا ضرور ضرور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. آپ پورے 30 روزوں میں جو ہے ہمارا یہ قصے ہم سنیں گے. اور ٹائم آپ لوگوں کا بہت زیادہ مطلب اتنا زیادہ شارٹ ہے کیوں؟ مطلب اور پروگرامز اور مارننگ شوز سے بہت شارٹ ٹائم ہے. بہت ٹائم نہیں، یہ 9 to 11 ہی ہر شو کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی 9 to 11 کا ہی ٹائم ہے. پتہ نہیں شاید یا تو کمرشل بہت زیادہ میڈیا ہو گئی ہے نا، تو اس وجہ سے. پتہ ہے آپ کو پتہ ہے میں تو ٹائم کی کم ہونے کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گیسٹ کو یا آپ لوگوں کو زیادہ انٹرٹین کروں، تو ہم سم ٹائمز کالز نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے. اتنی کال آپ لوگوں نے کل تو بالکل نہیں لی. کل میں نے اتنا ٹرائی کیا کہ میں پروفیسر صاحبہ سے یہ مطلب مجھے سننا تھا اور کیسی ان سے بات ہو سکتی ہے. ضرور آپ بات کریے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آنٹی؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. اور مطلب آپ مطلب یہ کتنی اچھی انفارمیٹو، ہم لوگ جو مطلب اپنی نانی اور دادی سے سنتے تھے ساری چیزیں ایک ساتھ ہمیں اور بالکل ٹائم پہ مل جا رہی ہیں آپ سے. اور اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے. ہمارے میری دعا ہے یہ. بہت شکریہ. اور آپ مطلب یہ اسی طریقے سے ہمیں مطلب انفارمیشن فراہم کرتی رہیں اور آپ مطلب رمضان میں پورے رمضان اور مطلب یہ کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیر ساری تھینک یو سو مچ. جی
تو ہم واپس آتے ہیں اپنے قصے کی طرف. بالکل بالکل. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلے گلزار ہو گئی. اور نمرود کی بیٹی نے سوال کیا کہ ابراہیم آگ میں کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا برف سے زیادہ ٹھنڈک ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ ابراہیم اگر میں بھی آگ میں آؤں تو کیا آگ مجھ پر اثر کرے گی؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہوئی آنا. اچھا. اور اس وقت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اچھا صحیح. ابراہیم اللہ کے خلیل. صحیح. تو تاریخ یہ لکھ رہی ہے، مورخین یہ بتاتے ہیں کہ رادہ نے بھی آگ میں چھلانگ لگائی ہے. ہاں. اور رب نے کلمے کی برکت سے اس کو جلنے سے بچا لیا. یہ معجزہ ہے. بالکل. یہ سارے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے نوازتا ہے. جی ہاں. اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ہم لوگ کو. آپ اس پر توکل تو کریں، بھروسہ تو کریں. جی ہاں. جی ہاں. کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک مقام سے گزرتے ہیں، میلہ سا لگا ہوا دیکھا، آپ نے لوگوں سے پوچھا یہاں کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں شہزادی کا رشتہ طے ہو رہا ہے. اچھا. ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے لیے رکے کہ معاملہ کیا ہے، کیسے رشتہ طے کیا جا رہا ہے. جب میں غفیر ہے، عمرہ ہے، رؤوسہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام جا کر کھڑے ہوئے اور شہزادی کی نگاہ آپ پر پڑی، اور اس نے وہ جو رشتے کے لیے ایک نشانی تھی وہ ڈالنی تھی جھولی میں، لا کر ابراہیم علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دی. لوگوں میں شور ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک غریب کو پسند کر لیا گیا، یہ غریب کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا، اور خاتون کا نام ہے حضرت سارہ علیہ السلام. بالکل. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہا کہ یہ تو ایک اللہ والا ہے. آپ کا نکاح ہوا بی بی سارہ علیہ السلام سے، تاریخ کی خوبصورت ترین خاتون حضرت سارہ علیہ السلام. کہتے ہیں آپ کے حسن کے چرچے پھیلے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ آپ سے نکاح کے خواہش مند تھے. اور جب ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کے چلے تو ہمدردوں نے کہا کہ ابراہیم سارہ سے کہو کہ اپنے آپ کو چھپا لیں. اچھا. اور بی بی نے اپنے آپ کو باوجود ہے کہ پردے میں رکھا ہوا تھا، کہتی ہیں ابراہیم میں اپنے آپ کو اور ڈھانپ لیتی ہوں. اور پھر قافلہ چلا اور کسی ہمدرد نے کہا ابھی بھی خطرہ ہے، تو بی بی سارہ علیہ السلام یہ کہتی ہیں کہ میں صندوق میں بند ہو جاتی ہوں. اچھا. اور آپ بی بی سارہ علیہ السلام کو مال کی طرح سے صندوق میں بند کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے، اور ایک شخص ہے جو بد کردار ہے، اور اس نے چھوڑے ہوئے تھے لوگوں کے کہ آخر وہ خاتون گئی تو کہاں گئی. ہاں. مال کی تلاشی لی گئی اور الحمدللہ آپ اندر سے زندہ سلامت برآمد ہوئی. آج ہم کہتے ہیں آکسیجن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا معجزہ. اچھا ایک اور کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے رمضان مبارک جی. آپ کو بہت 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 شکریہ جی، بہت شکریہ. آج کل ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اوپر ہے. اس کے لیے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں ضرور. تو یہ کہ اس مہینے کی جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل، ایک بیسک اور ایک اس کی تھیم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. وہی لائن ڈراپ ہو گئی. آئی ایم سو سوری ڈاکٹر صاحب. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی باجی آپ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا ٹی وی کا والیوم ذرا بڑھا ہوا ہے، پلیز کم کر دیجیے، اور جلدی سے بتائیے کیا بات کرنی ہے آپ نے. باجی مجھے یہ کہنا ہے کہ میں حافظ جمیل بات کر رہا ہوں. اچھا. جی باجی مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نے کہا عورت کا ایک بال کا قطرہ بھی نظر آتا ہے تو جنت جنت ہے، جنت کا دھواں بھی اس کے لیے حرام ہے. تو آپ کا تو جی ہاں بالکل. تھینک یو سو مچ جی آپ کی کال کا. جی پروفیسر صاحبہ. ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے بی بی سارہ علیہ السلام کے ساتھ میں، اور ایک عیاش وہاں رہا کرتا تھا، اس نے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں. اور جب ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے مال کی تلاشی لی. آپ الحمدللہ اندر سے زندہ سلامت برآمد ہوئیں، اور وہ عیاش لے کر گیا ہے. اور بی بی نے کہا کہ بس مجھے 2 رکعت نماز حاجت کی مہلت دے دیں. تو سوال کرتا ہے کہ تم کس کے آگے سجدہ کرو گی اور کون ہے تمہارا رب اور کہاں ہے وہ؟ تو کہا میرا رب ہر جگہ موجود ہے، میرا اللہ ہر جگہ موجود ہے. آپ نے نماز حاجت پڑھی، اللہ سے مدد چاہیے. صحیح. حکم ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. بالکل. اور اللہ رب العزت نے مدد کی. آپ نے دعا مانگی کہ باری تعالی میری عزت کی حفاظت فرما، اور عیاش پر فالش کا حملہ ہوا، مفلوج ہو گیا. اور اس نے کہا کہ تم کوئی جادوگر نہیں ہو. کہا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب قادر ہے ہر شے. اس سے مانگو وہ دیا کرتا ہے.